بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک تسبیح ایسی دینے لگا ہوں جو تسبیح رزق میں اضافے کا باعث ہے، اور رزق میں اتنا اضافہ ہوگا کہ 7 پشتیں بیٹھ کر بھی کھائیں گی تو رزق ختم نہیں ہوگا۔ 7 پشتیں 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں تو رزق ختم نہیں ہوگا۔ ایسا عظیم الشان وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ جب رزق آپ کا تنگ ہونے لگے، رزق کے دروازے بند ہونے لگیں، تو اللہ کے ساتھ تجارت کر لو۔ کیسے تجارت کریں اللہ کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ نکاح کرو، آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو، تمہارا رزق بڑھے گا۔ اولادیں جوان ہوتی ہیں، 30 سال کی، 35 سال ایج ہو گئی ہے، ابھی پڑھائیاں ہو رہی ہیں، ابھی کاروبار نہیں ملا، ابھی جاب نہیں ملی، ابھی بیٹا جاب لیس ہے، بیٹی جاب لیس ہے، جاب نہیں مل رہی، جاب ملے گی شادی کریں گے۔ نہیں، ایسا نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بچے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو ان کی اچھی جگہ پر شادی کر دو۔ شادی وقت پر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سارے جرائم جنم لے رہے ہیں اور بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں، لہٰذا یہ کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ اور صبح کو جلدی اٹھ جایا کرو اور نماز ادا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 پاروں کی تلاوت کریں، 5 پاروں کی تلاوت کریں، آپ 1 پارے کی تلاوت کر لیں۔ 1 پارے کی تلاوت نہیں کر سکتے، آدھے پارے کی کر لیں۔ آدھے پارے کی تلاوت نہیں کر سکتے، آپ آدھے سے بھی آدھے کی کر لیں، اور ربع کی کر لیں، چوتھے حصے کی کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 1 رکوع کم از کم پڑھ لیں، 1 آیت کی تلاوت کر لیں۔ قرآن مجید کو کھولیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ دل لگائیں اپنا، قرآن مجید کو ورد زباں کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے رزق کی بہاریں آ جائیں گی۔ جو لوگ دیر تک سوئے رہتے ہیں، صبح کو رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ اور ادب سے اپنے آپ کو منور رکھیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں، محبت کریں، پیار کریں۔ سورہ کوثر کی تلاوت جس قدر ہو سکے کریں، 129 مرتبہ کریں۔ رزق کے لیے بہت انمول وظیفہ ہے۔ 4 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص کو پڑھیں، رزق کے لیے بہت انمول وظیفہ ہے۔ جو ان میں سے آپ عمل کر سکتے ہیں کریں، لیکن استقامت کے ساتھ کریں، ریگولر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو کسی بھی نیک عمل میں استقامت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ نہیں آج پڑھ لی نماز پھر کبھی نہیں، آج اچھا کام کر لیا پھر کبھی نہیں۔ اللہ کو بندہ وہ بہت زیادہ پسند ہے جو کسی بھی نیک عمل کو ریگولر رکھتا ہے، ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔ آپ اس عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی رزق کی بہاریں آپ کی پشتیں بھی رزق کھائیں گی اور ختم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھو کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں، کتنے صلحاء ایسے ہیں، کتنے اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کیا، یتیموں کی ضرورتوں کا خیال رکھا، غریب اور بیواؤں کا خیال رکھا، اور خدمت مخلوق خدا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ آج ان کی نسلیں ان کے رزق کھا رہی ہیں اور رزق ختم نہیں ہو رہا۔ کتنے ایسے گدی نشین، سجادہ نشین لوگ ہیں، اگرچہ وہ بے عمل ہیں، ان میں اکثر تعداد بے عمل لوگوں کی ہے، لیکن رزق ہم ان کے حوالے سے ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا عمل تو اچھا نہیں ہے، پر ان کے بڑوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ ان کے جو بڑوں نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اتنا اجر رکھا ہے، اتنا اس کا نعم البدل عطا فرمایا ہے، اتنی جزا عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں لوگ دیکھیں کہ وہ لوگ ان کی پشتیں کھا رہی ہیں، ان کی نسلیں کھا رہی ہیں، رزق ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی اگرچہ وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں عمل میں کمزور ہیں، لیکن رب کائنات نے ان کے کمزور عملوں کو نہیں دیکھا، بلکہ ان کے بڑوں نے جو اعمال صالحہ کیے ہیں ان کی برکات سے ان کو بھی مالا مال کر رکھا ہے۔ اسی طرح دین کے طلباء ہیں، ان کی خدمت کریں۔ ان کی خدمت کرنے سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں، اور اتنا رب کائنات خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی طالب علم لوگوں پر خرچ کرنے سے اللہ ان کا رزق بڑھا دیتا ہے۔
ایک صحابی تھے، ان کا واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بھائی ہے اور وہ ہر وقت آپ کی خدمت میں دائیں بائیں بیٹھا رہتا ہے، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، آپ کی خدمت اقدس میں وہ حاضر ہو کے یہاں پر دین سیکھتا رہتا ہے، لیکن وہ کاروبار نہیں کرتا، میں اکیلا ہوں، میرے اوپر بوجھ ہے، سارا میرے کندھوں پر بوجھ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے اس بارے میں پتہ ہے کہ جو رزق تمہیں مل رہا ہے وہ رزق اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہے ہیں۔ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا، ایسے لفظ بھی نہ بولا کریں، ان میں بھی ادب کی آمیزش نہیں ہے، بے ادبی کی آمیزش آ جاتی ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے محبوب وہ عالم دین مفتی ہیں اور ماشاءاللہ میرے مرشد زادے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، بتانے لگے کہ جو معروضی سوال آیا امتحان کے اندر، FA کے ایگزام کے اندر ایک سوال آیا، اور وہ معروضی سوال اس طرح ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، غلط ہے تو اس پر کانٹا لگا دیں، کراس لگا دیں، اور اگر صحیح ہے تو اس کے اوپر صحیح کا نشان لگا دیں۔ تو وہ بتانے لگے کہ معروضی سوال کے اندر آیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور دوسرا جملہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو دونوں میں سے صحیح کون سا ہے؟ تو جنہوں نے لکھا تھا نا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کو نمبر مل گئے، اور جنہوں نے لکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تو ان کے نمبر کٹ گئے۔ تو بھائی بات میں نے کر دی ہے، آپ اشارہ بھی سمجھ گئے ہیں، اور میں نے وضاحت کے ساتھ بھی بات کی ہے، کنایتاً تو نہیں کی، کہ آپ اپنی بات بھی جب کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب جو بات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کریں، کوئی ارشاد بیان کریں، تو اس وقت یہ نہ بولا کریں کہ آقا علیہ السلام نے کہا، بلکہ یوں کہا کریں آپ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہاں پر سبقت لسانی سے کام نہ لیا کریں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے نہیں، بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام جب بھیجو تو خوبصورت طریقے کے ساتھ بھیجو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی خدمت میں، آپ کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آپ کی آل کو نہ بھولا کرو، بلکہ آپ کی آل کو بھی یاد رکھا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کائنات میں وہ آل ہے کہ جس آل کی مثل اور مثال کوئی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آل سفینہ نوح کی طرح ہے۔ کتنی عظیم الشان وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر درود و سلام نہ بھیجیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آل پر درود اس کے اندر رکھا ہے کہ میرے محبوب کی آل پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو تو آگے جاؤ، ورنہ رک جاؤ ادھر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے سبقت لسانی نہ کیا کریں، جلد بازی نہ کیا کریں، یہاں پر احتیاط کیا کریں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی بات کریں تو اس وقت یاد رکھا کریں کہ کس ہستی اور کس عظیم الشان ذات کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں پر احتیاط لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ادب بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال میں خیر و برکت تبھی نازل فرمائیں گے جب ہم
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ والہانہ عقیدت، والہانہ محبت و مودت رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ عمل، وہ وظیفہ بھی کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ لہٰذا رزق کے لیے یہ عظیم الشان عمل ہے کہ 7 پشتیں بھی آپ کی بیٹھ کر رزق کھائیں گی، رزق ختم نہیں ہوگا۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود و سلام پیش پہلے بھی کیا کریں، کوئی وظیفہ کرنے سے پہلے، اور وظیفہ کرنے کے بعد بھی کیا کریں۔ پھر اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ دعائیں مقبول ہوں۔